بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء عزیز السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کی نظم نمبر 2 فوج اعضاء میں ہلچل پڑھیں گے، جس کے شاعر مرزا دبیر ہیں۔ میرے عزیزو، کہ نظم مرثیہ ہے۔ مرثیہ کہتے ہیں مرنے والے کی خوبیاں بیان کر کے اظہار رنج و غم کیا جائے، افسوس کیا جائے۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے واقعات بیان کیے جائیں تو یہ کربلائی مرثیہ کہلاتا ہے، اور دیگر کسی شخص کا مرثیہ ہو تو اس کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ دیکھیے، فوج اعضاء میں ہلچل، پہلے عنوان سمجھیے۔ فوج کے معنی فوج، اعضاء یہ عدو کی جمع ہے، اس کے معنی دشمن۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں تلوار لے کر کے اترے تو دشمنوں کی فوج میں ایک دم ہلچل مچ گئی۔ اس واقعے کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ مرزا دبیر، پہلی بات، مرثیہ عربی لفظ رسا سے بنا ہے، جس کے معنی مردے پر رونے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کے ہیں۔ یعنی مرنے والے کو رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ مرثیے کی صرف عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی۔ اردو میں مرثیے کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ اردو کا سب سے اہم مرثیہ گو دکنی شاعر ملا وجہی ہے۔ شمالی ہند میں لکھنؤ میں اس صنف کو خصوصیت سے عروج حاصل ہوا، اور میر انیس اور مرزا دبیر جیسے مرثیہ گو شاعر سامنے آئے، جنہوں نے مرثیوں کو واقع کربلا کو نظم کرنے میں کمال حاصل کیا، اور ان دونوں شاعروں نے اپنے سینکڑوں شاگرد چھوڑے۔ جو مرزا انیس کے شاگرد ہوتے تھے ان کو انیسیے کہا جاتا تھا، اور جو مرزا دبیر کے ہوتے تھے ان کو دبیریے کہا جاتا تھا۔ اردو میں عام طور پر حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں شہادت کے بیان پر کہی گئی نظم کربلائی مرثیہ کہلاتی ہے، جبکہ دیگر کسی شخص کی موت پر کہے جانے والی نظم کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ انیس اور دبیر کے مرثیے اردو شاعری میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، تم خانی اتنی بات دھیان میں رکھو کہ مرثیہ اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں مرنے والے کی خوبیاں بیان کر کے رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ اگر یہ مرثیہ حضرت حسین اور واقعات کربلا پر مشتمل ہے تو کربلائی مرثیہ، ورنہ وہ شخصی مرثیہ کہلائے۔ گویا کہ مرثیہ کے دو قسمیں ہو گئی، کربلائی مرثیہ اور شخصی مرثیہ۔ آپ اس بات کو دھیان میں رکھیں۔ جان پہچان، مرزا سلامت علی دبیر 1803 میں دہلی میں پیدا ہوئی۔ وہ 7 سال کی عمر میں والد کے ساتھ لکھنؤ منتقل ہو گئے۔ انہیں بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا۔ وہ میر مظفر حسین ضمیر کے شاگرد ہوئے۔ انہوں نے بکثرت مرثیے لکھے جو کئی جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ ایک مرثیہ بغیر نقطوں کا بھی لکھا ہے۔ بغیر نقطے کے جو اشعار یا جو عبارت لکھی جاتی ہے اس کو غیر منقوط عبارت کہا جاتا ہے۔ ایسے الفاظ تلاش کر کے لائے جاتے ہیں کہ جن میں ایسے حروف استعمال کیے جاتے ہیں جو بغیر نقطے والے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی زیادہ مشکل فن ہے، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں رہتی ہے۔ تو مرزا دبیر نے بغیر نقطوں کا ایک مرثیہ لکھا ہے۔ 1875 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ میرے عزیزو، اب میں پڑھتا ہوں، آپ بند دیکھیے۔ پہلا بند پورا پڑھتا ہوں پھر اس کی تشریح کروں گا۔ جب رن میں ابن شیر خدا حملہ ور ہوا، باہر نیام سے سرے تیغے گسر ہوا، چلایا آفتاب و شق القمر ہوا، آیا جو پیش تیغ وہ زیر و زبر ہوا، مولا بڑھے جو تیغ جو پیکر کو تول کر، روح الامی سپر ہوئے شیپر کو کھول کر۔
रन मैदान जंग। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तलवार लेकर के मैदान जंग के अंदर आए और तलवार उनकी दो धारी थी, तो जैसे ही आपने नियाम से बाहर निकाली तो आफताब चिल्लाया कि चांद दो टुकड़े हो गया, इन्हें अब कोई बच करके जाने वाला नहीं है। आया जो पेश एक जमाने तलवार के सामने जो भी आया जेर जबर हुआ, तबाह और बर्बाद हो गया, उसको काट करके तलवार में रख दिया। मौला बड़े जो तेज दो पैकर को तौल कर, दो धारी तलवार को तौल करके हजरत हुसैन जब आगे बढ़े, यहाँ मौला से मुराद हजरत हुसैन और इब्ने शेर खुदा से भी मुराद हजरत हुसैन, क्योंकि शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब है। रूहुल अमी सिपर हुए शहपर को खोलकर उनकी हिफाजत के लिए अपना पर खोल करके हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुंच गए ताकि उनकी हिफाजत करें। रूहुल अमी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। अगला बंद पढ़ता हूं। सहरा से शेर भाग गए सूए को हुसान, कौलो करार को न रही ताकत करार, असवारों पे अजल का पियादा हुआ सवार, पसपा हुए प्यादे तो पुरज़े रिसालदार, भागे नियाम कब्ज़े शमशीर छोड़कर, रन से चली कहां को कमातीर छोड़कर। देखो सहरा जंगल बयान, शेर जो जंगलों में थे वो डर की वजह से पहाड़ों में भाग करके जाकर के छुप गए। कौलो करार को ताकत न रही, कौलो करार को न रही ताकत करार, यानी शेर तक जंगल से भाग करके पहाड़ों में छुप गए। सवारों पे अजल का प्यादा हुआ सवार, जो सवार लोग थे उनके पीछे मौत दौड़ रही थी और ये समझ रहे थे कि अगर हम मैदान में रहे तो हम बचने वाले नहीं हैं, इसलिए रिसाला जो फौज के टुकड़ी कहते हैं वो सब पुरजे हो गए, सब अस्पा हो गए, पियादों से डर करके सवार भी भाग करके चले गए। भागे नियाम कब्ज़े शमशीर छोड़कर, अपनी तलवार और अपनी नियाम सब छोड़ करके भाग गए। रन से चली कहां को कमातीर छोड़कर, मैदान जंग से तीर और कमान छोड़ करके सब के सब भाग गए। कमान कहते हैं जो आप समझते हैं जिससे तीर चलाया जाता है। ये बर्क तेज मिलने को जिस फेरक पे झुकी, वह नक दिल जला तो इधर दिल से जा पकी, समझा था सर को खौद पे कांधे पे वो रुकी, गर्दन पुकारी देख ये सीने पे जा चुकी, तारों के दिल पे खंजर खौफे अजल लगा, गावे जमी के शाख में 100 बार फल लगा। मेरे अजीजों, बर्क के माने बिजली, बर्क बिजली, बिजली। फलक सर, असल में फलक के माने होते पेशानी के, लेकिन यहां सर किया गया है। नकद दिल। शायर कहना चाहता है कि तलवार बिजली की रफ्तार से चमकती थी और घूमती थी, और जिस सर पे वो पड़ती थी उसको फौरन खत्म कर देती थी, यहाँ तक के जिसके ऊपर पड़ी उसका दिल जल गया, उसकी जान खत्म हो गई। समझा था सर को खौज पे कांधे पे वो रुकी। खौज कहते हैं लोहे की टोपी को जो जंग के अंदर हिफाजत के लिए पहनी जाती है। समझ रहा कि सर पर खौज है, लेकिन जब हजरत हुसैन की तलवार पड़ती थी तो खौज को काटते हुए कांधे तक उतरती चली जाती थी। तो क्या करें, समझा था सर को खौज पे कांधे पे वो रुकी, वो कांधे पे चली आई, समझना था कि सर पे आए। गर्दन पुकारी देख सीने पे जा चुकी, गर्दन पुकारने लगी कि सर को क्या देख रहा है, तो सीने पे जा चुकी है, मेरी तलवार वहां तक काटती हुई चली गई।
تاروں کے دل پہ خنجر خوف اجل لگا، تارے جو آسمان میں جھلملا رہے تھے وہ موت کے خوف سے، تاروں کے دل پہ خنجر خوف اجل لگا، تارے بھی خوف سے کانپنے لگے اور ان کو لگا کہ ہماری بھی موت کا وقت آ گیا ہے۔ گاوے زمین کی شاخ میں 100 بار پھل لگا، گاوے زمین جو ہے زمین کی شاخ میں 100 بار پھل لگا۔ ایک پرانے زمانے سے لوگوں کا عقیدہ رہا ہے کہ یہ زمین جو ہے گائے کی سینگ پر ٹکی ہوئی ہے، گائے کی سینگ پر یہ زمین ٹکی ہوئی ہے، اور زلزلے وغیرہ جو آتے ہیں ان کا یہ خیال ہے گائے سینگ بدلتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ یہ پرانا خیال ہے، آج سائنسی طور پر اس خیال کو رد کر دیا گیا ہے۔ تو کہنا شاعر یہ چاہتا ہے کہ زمین کی جو سینگ ہے، جو اس کا جسم کہہ لیجیے، اس میں 100 بار پھل لگا، گاوے زمین کی شاخ میں 100 بار پھل لگا۔ بادے یعنی وہ تیر سے، تلوار سے گائے وہ زمین کی تھرانے لگی، جیسے زلزلہ آ جاتا ہے اس طریقے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ بادے اجل میں فتنہ دروں کو اڑا دیا، چھوٹا جو زاغ تیر پروں کو اڑا دیا۔ باد اجل موت کی ہوا، موت کی ایسی ہوا چلی کہ سارے فتنہ گروں کو گرد و غبار کی طرح اڑا کر کے لے کر کے چلی گئی۔ چھوٹا جو زاغ تیر کہتے ہیں جو تیر کے سامنے پھل لگا ہوا رہتا ہے، وہ جا کر کے فوراً چھپ جاتا ہے۔ وہ جب نکلتی تھی تیر، نکلنے کے بعد وہ تیر جا کر کے لگتا تھا تو پرے کے پرے یعنی صفحے کی صفحیں ختم ہو جاتی تھی، ایسا خطرناک تیر تھا۔ پاؤں کو کاٹا اور سروں کو اڑا دیا، پاؤں کو تلوار نے کاٹ دیا، سروں کو اڑا دیا۔ شکل غبار کینہ منوں کو اڑا دیا، جتنے بھی کینہ والے، بغض والے جو دشمن تھے ان کو گرد و غبار کی طرح اڑا کر کے ختم کر دیا۔ اس کو جو سرکشی نہ کسی کی خوش آتی تھی، سر کو گرا کے خاک میں تن کو ملاتی تھی۔ حضرت حسین کی تلوار میں تھی، وہ کسی کی سرکشی کو پسند نہیں کرتی تھی، لہذا جو بھی سرکش نظر آیا اس کو خاک و خون میں ملا کر کے ختم کر دیا۔ افلاک ڈر سے تیغ کے تھرا کے رہ گئے، گرنوں کو سر زمین پہ چورا کے رہ گئے۔ سردار شام تیغ کو چمکا کے رہ گئے، نہ لڑ سکے نہ بڑھ سکے، شرما کے رہ گئے۔ سورج کی شکل خوف سے بدروپ ہو گئی، روپوش اس کے پرتوے سے دھوپ ہو گئی۔ میرے عزیزو، یہ آخری بند ہے، اچھی طریقے سے سمجھ لو، کئی تنبیہات اس کے اندر ہیں۔ فلک کی جمع افلاک، فلک جمع افلاک، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر آسان جس کے 2-4 گھڑی ہوتا ہے۔ فلک کے معنی آسمان۔ دیورانا، دیورانا، چکرانا، اچانک کسی کے سر میں پتھر لگ جائے، سامنے اندھیرا چھا جائے، آدمی تب چکرا کر کے گر جاتا ہے، ایسے موقع پر دیورانا کہتے ہیں۔ سردار شام، حضرت حسین کے سامنے جو فوج تھی وہ شام کے سرداروں کی فوج تھی، یعنی یزید کی فوج تھی، اور یزید یہ شام کا رہنے والا ہے، دمشق اس کا پائے تھا۔ تو شاعر کہنا چاہتا ہے کہ افلاک ڈر سے ایک کے تھرا کے رہ گئے، ساتوں آسمان بھی کانپ کر کے رہ گئے تلوار کے ڈر کی وجہ سے، گرنے کو سر زمین پہ ٹورا کے رہ گئے۔ وہ زمین پر گرتے ہیں نا، لیکن کیسا گرے، وہ ایک دم چکر کاٹ کر کے اچانک جیسے بے ہوشی تاری ہو جائے، بیچی تاری ہو جائے، اس طریقے سے گر گئے۔
سردار شام تیغ کو چمکا کے رہ گئے، بہت تیاری کر کے تلواروں کو چمکا کر کے سیقل کر کے لائے تھے شام کے سردار، لیکن یہاں جب پہنچے نہ لڑ سکے نہ بڑھ سکے، شرما کے رہ گئے۔ تلوار تو چمکدار تھی ان کی، لیکن اس تلوار سے کچھ کام نہیں کر سکے، نہ لڑ سکے نہ آگے بڑھ سکے، بلکہ شرما کر کے رہ گئے۔ سورج کی شکل خوف سے بدروپ ہو گئی، اتنا ڈر گیا تھا سورج کہ اس کی چمک دمک ہو گئی اور اس کی شکل بگڑ گئی، بدروپ ہو گئی، خوبصورتی اس کی چلی گئی خوف کی وجہ سے۔ روپوش اس کے پرتوے سے دھوپ ہو گئی، اس کے عکس کی وجہ سے دھوپ بھی چھپ گئی۔ یعنی سورج جو اپنے چمک دمک کی وجہ سے دھوپ پھیلاتا ہے اور روشنی پھیلاتا ہے، اس کی روشنی بھی مات پڑ گئی، اس کی شکل بھی بدروپ ہو گئی، بگڑ گئی۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تلوار کے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ خلاصہ میرے عزیزو، اب ہم اس نظم کا خلاصہ پڑھیں گے۔ دیکھیے خلاصہ، کربلا کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لے کر دشمنوں پر حملہ کیا۔ نظم میں آپ پڑھے ہیں کہ ابن شیر خدا حملہ ور ہوا، تو شیر خدا یہ حضرت علی کا لقب ہے، اور ابن کے معنی بیٹا، یعنی حضرت علی کے بیٹے اور حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا بچوں، یہ تو جانتے ہو حضرت حسین کون ہے؟ حضرت حسین جو ہے حضرت علی کے بیٹے ہیں، اور حضرت علی یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی اور داماد ہیں۔ تو حضرت حسین کون ہوئے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہوئے۔ آپ کی دو دھاری تلوار کے بینیان ہوتے ہی سورج بول اٹھا۔ دو دھاری تلوار، تیغے دو سر، کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، جو بھی دشمن اس کے سامنے آیا تباہ ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر آگے بڑھے تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنے پر کھول کر ان کی ڈھال بن گئے، حفاظت کے لیے آگے پر اپنا کھول دیا۔ ایسا ہنگامہ برپا ہوا کہ شیر صحرا کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے، کسی کو کسی سے بات کرنے کا موقع نہ تھا۔ موت کا پیادہ دشمن سواروں پر غالب آ رہا تھا، پیادے اور سوار سب کی جان پر بن آئی تھی۔ ایسی افراتفری مچی کہ میان تلوار سے اور کمان تیر سے بچھڑ گئی۔ میان جس میں تلوار رکھی جاتی ہے وہ تلوار بچھڑ گئی میان سے، اور کمان سے تیر۔ حضرت حسین کی تلوار جس کی طرف لپکی، دل جل اٹھے، جان دہک اٹھی۔ دو دھاری تلوار زیرہ، سر، گردن اور سینوں کو تیرتی چلی جاتی۔ آسمان میں تارے موت کے خوف سے تھرا گئے۔ انہیں زیرہ کہتے ہیں، جو لوہے کا ایک لباس ہوتا ہے جو زنجیروں اور کڑیوں سے بنایا جاتا ہے اور جنگ میں حفاظت کے لیے پہنتے ہیں۔ اس پر بھی تلوار جب پڑتی تھی تو اس کو کاٹتی ہوئی بدن میں اتر جاتی تھی۔ گاؤ زمین بھی بار بار زخمی ہوئی، موت کی ایسی ہوا۔ گاؤ زمین بار بار زخمی ہوئی، پرانے خیال کے مطابق کہ یہ زمین گائے کی سینگ پر ٹکی ہوئی ہے۔ موت کی ایسی ہوا چلی کہ فتنہ گھروں کو اڑا دیا۔ کمان سے تیر چھوٹا تو دشمن کی صفحہ الٹ گئی، کسی کا پاؤں، کسی کا سر اڑا۔ موت کی ہوا سے کینہ ور غبار کی صورت اڑ گئے۔ اس تلوار کو سرکشی پسند نہ تھی، لہذا اس نے سروں کو خاک میں ملا دیا۔ تلوار کے ڈر سے افلاک ایسے تھرا اٹھے کہ قریب تک غش کھا کر زمین پر آ گئے۔ ہر شیر کے اندر مبالغہ ہے۔ آسمان زمین پر آ کر کے گرا ایسا کہیں ہوتا نہیں ہے، لیکن شاعر بڑھا چڑھا کر کے بیان کرتا کہ اتنا ڈر خوف تھا کہ آسمان ایسا تھرا گیا تھا، قریب تک کی زمین پر غش کھا کر کے وہ چکرا کر کے گر جائے۔ شام والوں کے سردار اپنی تلواریں چمکا کر رہ گئے، نہ لڑ سکے نہ بڑھ سکے۔ اس ہنگامے سے سورج خوف سے پیلا پڑ گیا، سورج کے پردوں سے دھوپ غائب ہو گئی۔ میرے عزیزو، یہ مرثیہ ہے
جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان جنگ میں آتے ہیں اس وقت کی منظر کشی کی گئی ہے، اور تقریباً ہر شعر کے اندر بھی مبالغہ آرائی کی گئی ہے، اور مرثیہ کے اندر مبالغہ آرائی سے ہی جان پیدا ہوتی ہے۔ یہ نظم یہاں پر ختم ہوئی۔ انشاءاللہ معنی اشارہ اور مشقی سرگرمیاں اگلے پیریڈ میں ہم لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔